بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم علم نحو کا سبق جو پڑھنے لگے ہیں، اس میں ہم نے اسم کی اور فعل کی اور حرف کی علامات کا ذکر کرنا ہے۔ اسم کی علامات کون کون سی ہیں اور فعل کی علامات کون کون سی ہیں اور حرف کی علامتیں کون سی ہیں۔ جب کسی جملے میں کلمے زیادہ ہوں، کلمے جو ہیں 2 سے بڑھ جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، کسی بھی جملے میں 10 جملے ہو جائیں، تو اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا، جدا کرنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں معرب اور مبنی کی پہچان ہونی چاہیے۔ عامل ہے یا معمول ہے، عامل ہے، اور سمجھنا چاہیے کہ کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے، اس بات کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ اس میں مسند اور مسند الیہ معلوم کر سکیں، مسند اور مسند الیہ معلوم کر سکیں، اور جملے کا جو معنی ہے وہ تحقیق کے ساتھ ہمیں معلوم ہو جائے، جملے کا معنی کرتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ایک کلمہ میں، ایک جملے میں جب مختلف کلمات جو ہیں وہ جمع ہو جائیں تو پھر اس کے لیے ہمیں اسم کی علامات، فعل کی علامات اور حرف کی علامات کا علم ہونا چاہیے۔ اسم کی ٹوٹل ہم نحو میر کے حوالے سے 11 علامتیں پڑھیں گے۔ کتنی علامتیں؟ یہاں اسم کی کتنی علامتیں ہم پڑھیں گے؟ 11، اور فعل کی ہم 8 علامتیں پڑھیں گے۔ کتنی؟ اور حرف کی 1 علامت پڑھیں گے۔ حرف کی کتنی علامتیں پڑھیں گے جی؟ 1 علامت۔ اسم کی 11، فعل کی 8 اور حرف کی 1 علامت۔ جو اسم کی علامتیں ہیں یا فعل کی علامتیں ہیں یہ ہیں وجودی، ان کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ وجودی علامتیں ہیں، یعنی پائی جاتی ہیں۔ اور حرف کی جو علامت ہے ایک، وہ ہے عدمی، یعنی نہیں پائی جاتی ہے، غیر وجودی ہے، عدمی ہے، یعنی وہ پائی نہیں۔ اسم کی 11 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اسم کے شروع میں الف لام ہو۔ اسم کی پہلی پہچان اور اسم کا پہلا خاصہ، علامت خاصے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں ہم خاص کا ذکر کریں گے وہ بھی علامتیں ہوتی ہیں، یہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ تو اسم کے شروع میں الف لام ہوگا، جب بھی اسم آئے گا اس کے شروع میں کیا ہوگا؟ جیسے ہے الحمد، اب الحمد، یہ شروع میں الف لام آ رہا ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ دوسری علامت ہے کہ شروع میں حرف جر ہو، حرف جیسے باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، یہ جو ہیں حروف جارہ ہیں، 17 حروف ہیں، وہ عن قریب آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو یاد کروا دیے جائیں گے۔ تو شروع میں حرف جر آ جائے، جیسے بزیدن، اب با جو ہے یہ حرف جر ہے، اور حرف جر جو ہے وہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر، اور اسم کے آخر میں تنوین ہو، کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر تنوین آ جائے، جیسے زیدن، کریم، رفیع، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ چوتھی علامت ہے کہ مسند الیہ ہو، کیا ہو؟ جیسے زیدن قائم، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، زیدن قائم، یہ ایک جملہ ہے۔ زیدن قائم کیا ہے جی؟ جملہ ہے، اور اس میں زیدن جو ہے یہ مسند الیہ ہے۔ زیدن کیا ہے؟ مسند، اور عالم جو ہے یہ مسند ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے اس کو پورا بیان کیا۔ مضاف ہو، اسم کی 5ویں علامت یہ ہے کہ مضاف ہو، کیا ہو؟ مضاف ہو، جیسے غلام زیدن، غلام، اب غلام جو ہے یہ مضاف ہے، کس کی طرف؟ زید کی طرف،
کس کی طرف؟ جب مضاف ہوگا تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ اسم پر داخل ہوا ہے، زید جو ہے یہ اسم ہے۔ تو اسم کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مضاف ہو۔ اسم کی چھٹی علامت جو ہے کہ مصغر ہو، جیسے قریشن، اب راجلن ہے، راجلن سے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اس کو تصغیر بنائیں تو کیسے بنائیں گے؟ پہلے حرف کو ضمہ دیا جائے، دوسرے حرف کو فتح دی جائے اور یا تصغیر کی لے آئے تو کیا بن جائے گا؟ مصغر، تصغیر بن جائے گی، مصغر بن جائے گا۔ تو جیسے ہے قریشن، راجلن سے آپ بنائیں گے رجیلن، اسی طرح بہت ساری مثالیں۔ اسم کی علامات میں سے 7ویں علامت ہے کہ منصوب ہو، جیسے بغدادیو، مثال کے طور پر اب پاکستان ہے، افغانستان ہے، ترکستان ہے، تو اس میں اس کے ساتھ لفظ یا لگا دیا جاتا ہے۔ کیا لگایا جاتا ہے؟ جب یا لگاتے ہیں تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں منصوب ہو، منصوب۔ جیسے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہم نے پڑھا تو وہ لکھتے شیرازی، کیا لکھتے ہیں؟ تو اب شیراز کی طرف منصوب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو منصوب کیسے بنے گا؟ اس کے آخر میں یا نسبت کی لے آئیں گے اور وہ مشدد ہوگی، یا کیا ہوگی؟ مشدد، منصوب ہو۔ اسم کی علامات میں سے 7ویں علامت ہے کہ منصوب ہو، جیسے بغدادیو۔ 8ویں علامت ہے کہ مثنیٰ ہو، کیا ہو؟ یعنی تثنیہ ہو، جیسے رجلان، تثنیہ ہو رجلان۔ اسم کی علامات میں سے یہ 8ویں علامت ہے کہ تثنیہ ہو۔ اسم جو ہے وہ تثنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع، فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، فعل اس کو مجازی طور پر تثنیہ اور جمع کہا جاتا ہے، فعل جو ہے وہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا۔ اسم جو ہے وہ تثنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے، اس کی وضاحت پھر آگے ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اسم کی 9ویں علامت یہ ہے کہ جمع ہو، کیا ہو؟ جیسے رجالن، 10ویں علامت ہے کہ موصوف ہو، کیا ہو؟ جیسے جاء رجل عالم، اب رجل جو ہے یہ موصوف ہے اور عالم اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اسم کی علامات میں سے 11ویں علامت یہ ہے کہ تائے متحرکہ اس کے آخر میں ملی ہوئی ہو، تائے، جیسے دارباتن، یہ تا جو ہے تائے متحرکہ اگر کسی کے لفظ کے آخر میں آ جائے گی تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ اسم کی علامت ہے۔ عزیز طلباء، یہ اسم کی ہم نے 11 علامتیں پڑھی۔ کتنی علامتیں؟ اور یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ وجودی ہیں، یعنی پائی جاتی ہیں۔ کیا ہیں جی؟ پائی جاتی ہیں۔ اور اب فعل کی ہیں 8 علامتیں۔ کتنی علامتیں؟ 8 علامتیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ فعل کے شروع میں حرف قد ہو، کیا ہو؟ حرف، جیسے قد دارابا، قد دارابا۔ اور دوسری علامت ہے کہ سین ہو، جیسے سید ریبو، سید۔ تیسری علامت ہے کہ فعل کے شروع میں سوفا ہو، کیا ہو؟ جیسے سوفا یدربو، سوفا۔ چوتھی علامت ہے فعل کی کہ حرف جزم ہو، حرف، جیسے لم یدرب، لم۔ اور 5ویں علامت ہے فعل کی کہ ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ضمیر مرفوع متصل اس کے آخر میں ملی ہوئی ہو، جیسے درابتو، جیسے درابتو، اس کو درابطہ بھی پڑھ سکتے، درابطی بھی پڑھ سکتے، تینوں کے ساتھ ضمیر متصل یعنی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ فعل کی چھٹی علامت تائے ساکنہ ہو، کیا ہو؟ تائے، آخر میں تائے ساکن آ جائے، جیسے دارابت، دارابت۔ اور 7ویں علامت ہے امر ہو، کیا ہو؟ جیسے اضرب۔ اور 8ویں علامت فعل کی ہے کہ جیسے لا تضرب، لا
تدری۔ یہ 8 علامتیں ہم نے فعل کی بیان کی ہیں۔ کتنی علامتیں جی؟ 11 علامتیں ہم نے اسم کی بیان کی ہیں اور 8 علامتیں فعل کی۔ یہ 11 اسم کی اور 8 فعل کی، یہ سب کی سب کیا ہیں جی؟ وجودی ہیں۔ اور اب حرف کی ایک ہی علامت ہے، کیا ہے؟ کہ اس میں اسم، حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں نہ اسم کی کوئی علامت پائی جائے نہ فعل کی کوئی علامت پائی جائے، نہ اسم کی کوئی علامت ہو نہ فعل کی کوئی علامت اس میں پائی جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کی علامت۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں فعل اور اسم کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ یہ ایک ہی قسم ہے، کس کی جی؟ حرف کی۔ اور حرف کی جو قسم ہے یہ ہے عدمی، کیا ہے؟ یہ پائی نہیں جاتی۔ عزیز طلباء، آج ہم نے اسم کی، فعل کی اور حرف کی علامتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔